بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے شہد میں ایسی بے بہا خصوصیات رکھی ہیں کہ جن کو دیکھ کر نہ صرف انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے بلکہ سائنس آج اتنی ترقی اور متعدد تجربات کے باوجود شہد تیار کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اگر شہد کی مکھی پورے قدرتی عمل سے شہد تیار کر لے تو پھر وہ 1000 سال بھی پڑا رہے تو نہ تو وہ خراب ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے ذائقے میں ذرا برابر بھی فرق آتا ہے۔ شہد کی مکھیوں کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دوسرے کیڑے مکوڑے اور جانوروں کی طرح کبھی بھی آپس میں لڑتی نہیں ہیں بلکہ آپس میں محبت، منظم اور ایک مخصوص انداز میں یہ اپنے طریقے سے رہتی ہیں۔ شہد کی مکھیاں جو چھتے بناتی ہیں ان میں 8 قسم کے کھانے ہوتے ہیں جو مثلث سے لے کر 10 خانوں تک ہوتے ہیں۔ شہد کی مکھیوں کے چھتے میں صرف ایک 6 خانوں والی شکل ایسی ہے جس میں 1 ملی لیٹر کا بھی خلا نہیں ہوتا۔ شہد کی مکھی کے چھتے میں انڈوں، شہد، موم اور بچوں کے کھانے الگ الگ ہوتے ہیں اور ہر خانہ دوسرے خانے سے مکمل طور پر علیحدہ ہوتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق شہد کی مکھیاں اڑنے والے کیڑے ہیں۔ پاکستان میں 4 ڈومنا، پہاڑی چھوٹی اور یورپی مکھیاں پائی جاتی ہیں۔ شہد کا ایک چھوٹے چائے کا چمچ میں 5000 پھولوں کا رس شامل ہوتا ہے جو کہ ایک بڑے چمچ میں 2 لاکھ پھولوں کا رس شامل ہوتا ہے۔ شہد کی مکھی آدھا کلو شہد بنانے کے لیے 35 لاکھ اڑانیں بھرتی ہے اور 50,000 کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے۔ شہد کی مکھیاں بہت ہی منظم طریقے سے ایک معاشرے کی طرح رہتی ہیں اور اپنی ملکہ کے تابع ہوتی ہیں۔ شہد کی ملکہ کبھی روزانہ 15,000 انڈے جبکہ ایک سیزن میں 25 لاکھ انڈے دیتی ہیں۔ شہد مادہ مکھیاں بناتی ہیں جس کے لیے تقریباً 30,000 کی فوج مقرر ہوتی ہے۔ مکھیوں کی ایک جماعت آس پاس اور دور دراز کے علاقوں میں شہد کے ذرائع دیکھ کر آتی ہیں۔ شہد کے ذرائع دیکھ کر آنے والی مکھیاں مخصوص حرکات کے ذریعے سے ساتھی مکھیوں کو راستہ بتاتی ہیں کہ کسی سمت میں کتنا سفر کرنا ہے۔ جب مکھیاں چھتے کے پاس پہنچتی ہیں تو وہاں پر شہد کوالٹی چیک کرنے والی ٹیم کے اراکین موجود ہوتے ہیں اور جو مکھی کوئی مضر سے چیز اپنے ساتھ چھتے میں لے کر جانے کی کوشش کرتی ہے تو یہ ٹیم اس کے پر توڑ کر اسے نیچے پھینک دیتی ہے۔ دیکھو اللہ کی قدرت۔ اس طرح سے صرف خالص شہد ہی چھتے میں جمع ہوتا ہے جیسے ہم بآسانی حاصل کر کے اپنی ضرورت کے مطابق استعمال میں لا سکتے ہیں۔ ایک دن آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو پوری کائنات کے مالک ہیں، جو پوری کائنات کے رہبر ہیں، اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا اور حکم دیا کہ یہیں پر جو کچھ کھانا ہے کھا لو۔ جب کھانا کھانے لگے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، روٹی کے ساتھ سالن نہیں ہے۔ پھر صحابہ نے دیکھا کہ ایک شہد کی مکھی ہے اور بڑے زور سے بنبناتی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکھی کیوں شور مچاتی ہے؟ فرمایا یہ کہہ رہی ہے کہ مکھیاں بے قرار ہیں اس وجہ سے کہ صحابہ اکرام کے پاس سالن نہیں ہے، حالانکہ یہاں قریب ہی غار میں ہم نے شہد کا چھتا لگایا ہوا ہے۔ وہ کون لائے کیونکہ ہم تو اسے لا نہیں سکتے۔ پھر فرمایا پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس مکھی کے پیچھے پیچھے جا اور شہد لے آؤ۔ چنانچہ حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چوبی پیالہ پکڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہ مکھی آگے آگے اس غار میں پہنچ گئی اور آپ نے وہاں جا کر شہد صاف مصفہ بالکل نچوڑ لیا اور دربار رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شہد تقسیم فرما دیا۔ جب صحابہ اکرام کھانا کھانے لگے تو مکھی پھر آ گئی اور بنانا شروع کر دیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکھی پھر اسی طرح شور کر رہی ہے۔ تو فرمایا میں نے اس سے ایک سوال کیا ہے
اور یہ اس کا جواب دے رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا ہے کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ مکھی کہتی ہے کہ پہاڑوں اور بیابانوں میں جو پھول ہوتے ہیں وہ ہماری خوراک ہے۔ میں نے پوچھا پھول تو کڑوے بھی ہوتے ہیں، پھیکے بھی، بدمزہ بھی، بالکل بے ذائقہ بھی ہوتے ہیں، تو تیرے منہ میں جا کر نہایت شیرین اور صاف شہد کیسے بن جاتا ہے، مزیدار لذیذ کیسے شہد بن جاتا ہے؟ تو مکھی نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ایک امیر اور سردار ہے، جب ہم پھولوں کا رس چوستی ہیں تو ہمارا امیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود و سلام بھیجتا ہے اور وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور ہم بھی اس کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھتی ہیں، تو وہ بدمزہ اور کڑوے پھولوں کا رس درود پاک کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی کی برکت اور رحمت کی وجہ سے وہ شاید شفا بن جاتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آخر میں میں کہنا چاہتا ہوں، اے ایمان والو، تم مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے درود کی برکت اور اس کی رحمت۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔